حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کا واقعہ نہایت عظیم الشان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، تقدیر کے فیصلے اور معجزات کا ایک انوکھا انداز نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پس منظر: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور ان کی نسل مصر میں آباد تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ مصر کے خزانے کے نگران بنے، اس وقت بنی اسرائیل عزت و شرف کے مقام پر پہنچ گئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب نیا بادشاہ فرعون اقتدار پر آیا تو اس نے بنی اسرائیل کو غلامی میں مبتلا کر دیا۔ فرعون نے ان پر بہت ظلم کیے، ان سے سخت محنت کے کام کرائے جاتے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا لیکن ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا، ان پر ٹیکس اور بیگار کا بوجھ ڈالا جاتا۔ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا، بے شک وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ فرعون کا خواب اور لڑکوں کے قتل کا حکم: روایات میں آتا ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو بڑا ہو کر اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ جب اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو کاہنوں اور نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے۔ اس حکم کے نتیجے میں ہزاروں معصوم بچے ذبح کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے بچانا تھا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قریب آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو وحی کے ذریعے ہدایت دی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر خوف کرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ تو ڈر اور نہ غم کر، یقیناً ہم اسے تیری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش: حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب فرعون کے فوجی گھروں میں گھوم پھر کر نومولود لڑکوں کو ڈھونڈتے اور قتل کر دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو چھپا دیا۔ جب وہ دنیا میں آئے تو ان کی ماں کو شدید خوف ہوا کہ کہیں سپاہی انہیں ڈھونڈ نہ لیں۔ اس وقت اللہ نے ان کے دل میں سکون نازل کیا۔ صندوق اور دریائے نیل: اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر بند کر دیا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے صندوق کو دیکھا۔ جب اسے کھولا تو اس میں ایک نہایت حسین بچہ نظر آیا۔ آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دودھ نہ پینا: جب موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لایا گیا تو انہیں دودھ پلانے کے لیے کئی دائیاں بلائی گئی، لیکن کسی کا دودھ نہ پیتے۔ اس پر سب حیران رہ گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم علیہ السلام کو موقع دیا۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے گی اور اسے دودھ بھی پلائے گی۔ فرعون کے لوگوں نے کہا، ہاں، فوراً لے آؤ۔ یوں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے اور وہیں انہیں دودھ پلانے لگے۔ قرآن میں ہے، پس ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش: اب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے دودھ سے سیراب بھی ہو رہے تھے
اور فرعون کے محل میں شاہانہ پرورش بھی پا رہے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت شاہی ماحول میں ہوئی۔ وہ حکمت، بہادری اور بلند اخلاق میں نمایاں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ان پر خاص کرم فرمایا تھا۔ نتیجہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، لیکن جس بچے کے ہاتھوں اس کی سلطنت ختم ہونا تھی وہ اسی کے گھر میں پروان چڑھا۔ واقعہ ایمان والوں کے لیے تسلی اور یقین کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے سچے ہیں اور مشکل حالات میں بھی اپنی قدرت سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ یہی آج کی ویڈیو تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔